السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءہم، اور جب پہنچی ان یہودیوں کے پاس، ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب جو ان کو تورات ملی تھی، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی تھی، سچا بتاتی تھی، لما معہم، اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے. تورات میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا کہ ایک نبی آئے گا، قریش میں آئے گا، اور یہ ان کو پتہ بھی تھا اور یہ مانتے بھی تھے اس بات کو. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب پہنچا ان کو، مَا عَرَفُوا، جس کو ان کی پہچان تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہوا یہ بالکل سچ ہوا ہے. کافروں میں نبی آ گیا، یہ بالکل کہ ہماری کتاب تورات میں ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی آیا تھا. ایک نبی تھے بنی اسرائیل میں، شعیب علیہ السلام، اس کو بھی ایک صحیفہ آیا ہے، اس میں بھی ان کا ذکر آیا تھا. پچھلی کتابوں میں ذکر تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب انہوں نے دیکھا اس کو تو کفرو بھی، یہ منکر ہو گئے اس سے. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کا ان کافروں پر. منکر اس لیے ہوئے کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سارے بنی اسرائیل بھی آئے تھے، اور اکثر انبیاء، سارے انبیاء انہی میں سے آئے تھے، اور ان کو تورات، انجیل وغیرہ کا علم بھی تھا، تو ان کو بڑی عزت حاصل تھی. تو ان کے ذہن میں یہی تھا. ہم نے واقعہ اپنے استاد سے سنا تھا کہ ایک یہودی تھا، پادری تھا، بوڑھا، وہ یہ باتیں کرتا تھا کہ نبی آئے گا اور اس طرح کتاب ہوگا اس کے پاس، اور یہ مکہ کے وہ جو احوال تھے وہ بیان کرتا تھا. تو جب نبی پاک علیہ السلام آئے تو وہ جو صحابی تھا، جو صحابی بن گیا، وہ گیا ان کو کہ جی وہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ نبی آ گیا، آ جاؤ، ملتے ہیں، مانتے ہیں اس کو. اور نہیں میں نے کچھ نہیں بولا ہے، تم جاؤ یہاں سے جاؤ. حسد میں آ گئے کہ یہ نبی کافروں میں کیوں آیا، قریش میں کیوں آیا، ہمارے میں آخری نبی بھی آتا. تو اس لیے یہ تورات میں ان کی پیشن گوئی آتی، نزول قرآن کی بھی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی تھی، لیکن یہ تکذیب پہ اترا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس پہ لعنت ہے. بئس ما اشتروا، بری چیز ہے وہ جو بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، بھی انفسہم، اپنے آپ کو انہوں نے بیچا، یہ بڑی بری چیز ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ، اور منکر ہوئے اس کا، ان آیتوں کا، اس کتاب کا، انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، بغیاً، ضد میں آ کے یہ منکر ہو گئے قرآن سے، تورات سے بے قسم کے منکر ہو گئے. جو اس میں جو باتیں تھی وہ اس پہ یہ انکار کرنے لگے، مطلب صراحتاً نہیں، مانن انکار کے، نہیں ماننا بھی ایک انکار ہے. اینزل اللہ اپنے فضل سے جس پہ چاہے، من فضلہ، اپنے فضل سے جس پہ چاہے وہ اتارتا ہے کتاب، علی من یشاء، جس کو وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، جس کو وہ پسند کرے اپنے بندوں سے، اس پہ وہ نازل کر سکتے ہیں، اللہ کو اختیار ہے. فباؤ، پس انہوں نے کما لیا، بغضب، غصہ، علی غضب، غصے پہ غصہ انہوں نے کما لیا اللہ تعالیٰ کو، اور اس کو کچھ نہیں ملا ان پہ. وللکافرین، اور ان انکار کرنے والوں کافروں کے لیے، عذاب مہین، ذلت والی عذاب ہے. اور یہی عذاب ہے جو آج کل یہود کی حالت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، کہ تم لوگ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا، یہ کہتے ہیں، قالوا نؤمن، یہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے، ہم مانتے ہیں، بما انزل علینا، جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا ہے، بس جو نازل ہے ہم پہ تورات، بس ہم اسی کے مانتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ، اور نہیں مانتے، بما وراءہ، اس کے سوا، اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہو ہم نہیں مانتے.
وَهُوَ الْحَقُّ، اور حال یہ ہے ان کا کہ وہ کتاب حق ہے، سچ ہے، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما معہم، وہ جو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ جو کتاب ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اب اسے کہتے ہیں نبی کے طرف سے اللہ فرماتے ہیں قل، تم ان سے پوچھو اگر تم مومن ہو، تم نے ایمان لایا ہے تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پھر تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، ان سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، جو تم اگر تم مومن، جیسے پہلے سبق میں گزر گیا کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹا تھا درمیان بالکل، اور یحییٰ علیہ السلام جو اس کا بیٹا تھا اس کو ذبح کیا تھا بچڑے بکرے کی طرح۔ تو اس طرح اور بھی سفیان علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیے، کنویں میں ڈال دیا، اس کے اوپر ڈال دیا، ایک سر رکھا اور سر کے اوپر اس میں وہ ڈال دیا، اور پتھر رکھے اور مٹی رکھو اس کے اندر۔ انہوں نے بڑے انبیاء کو کہتے ہیں کہ یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کنگھی ہوتی ہے لوہے کی، کنگھیوں سے ان کے گوشت چیر دیتے، بڑے ظلم انہوں نے کیے تھے انبیاء کے ساتھ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور آ چکا تمہارے پاس، موسیٰ، اور جب آیا تھا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، جیسے پہلے گزر گیا، بالبینات، معجزوں کے ساتھ۔ معجزہ سب سے بڑے معجزے ان کے تھے وہ عصا تھا، جب لاٹھی کو مارتے پانی اسے وہ بن جاتا تھا اژدہا، اور ید بیضا، ہاتھ رکھتے تھے بغل میں نکالتے تھے تو سفید ہوتا تھا، اور دریا کا پٹنا، وہ سب انہوں نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ثم اتخذتم العجل، پھر انہوں نے بچڑا بنا لیا معبود، ایک چھوٹے بچڑے کو اس نے انہوں نے عبادت سٹارٹ کی، من بعدہ، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور حال یہ اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، اب یہ انہوں نے جو انکار کیا ہے، جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو پہلے جو آدھے پارے میں ہم نے پڑھا ہے جو جو ان کو انعامات ملے، جو جو انہوں نے انکار کیا اللہ وہ سارے ان کو گنواتا ہے۔ اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم لوگوں سے قرار، اور ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، تمہارے سروں پر، طور، کوئی طور کو، جیسے پہلے واقعہ گزرا تھا، یہ نہیں مان رہے تھے تو ان کے سروں پہ اٹھا لیا، اس واقعے کی طرف بتا رہا ہے۔ خذو، اور کہا کہ پکڑو، ما آتیناکم، وہ جو ہم نے دی ہے تم کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، پکڑو اور سنو۔ قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے مان لیا، وعصینا، لیکن ہم انکار کرتے ہیں ان کے عمل کرنے سے، مطلب یہ مشکل ہے ہمیں، اس ٹائم یہ یہی بول رہے تھے۔ وَأُشْرِبُوا، اور پیوست کیا اللہ تعالیٰ نے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچڑے کی جو محبت ہے وہ ان کے دلوں میں پیوست ہوا تھا، بکفرہم، ان کے کفر کی سبب، مطلب کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا نیک کام کرنے کا، صحیح کام کرنے کا، وہ ان کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ بندے تو سارے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ جس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ان کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ اب جو گھر نہیں جاتا، مسجد نہیں جاتا، تو اس کو یہ نہیں کہ اللہ اس کی رحمت، کوئی ایسے اعمال کرتے ہیں وہ کوئی جن کی وجہ سے اس کو طاقت نہیں ملتی، ہمت نہیں ملتی۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ 2 رکعت نفل کوئی پڑھے تو وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی اپنے سامنے کھڑے ہونے کی۔ قل، تم اے نبی بتا دیں ان کو، بئس ما، بری ہے، بری بات ہے، یأمرکم، جو باتیں سکھاتے ہو تم، بہی ایمانکم، تم کو ایمان تمہارا، مطلب یہ جس کو ایمان بولتے تھے اور وہ اس کو جو چیزیں سکھاتی تھی وہ بری ہے، مطلب جو سارے غلط ہے، جو گزر گیا، نہیں مان رہے تو کہتے تھے ہم ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے ایمان لایا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو، کہتے ہیں یہ بری ہے یہ بات ہے جو ایمان تمہیں سکھاتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں، لوگ بری باتیں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ایمان اس کا نام ہے، ان چیزوں کا نام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اور نبی نے بتایا ہے، پڑھایا ہے ہمیں، اس کو دیکھنا، اسی طریقے سے کرنا۔ قل ان کانت لکم الدار، کہہ دے ان کو، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، تمہارے واسطے آخرت کا گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے ساتھ، خالصتاً، خالص، تنہا، اللہ کے ہاں تمہارے لیے گھر ہے وہاں پہ آخرت میں، من دون الناس،
لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پر تم تمنا کرو موت کا اگر تم سچے ہو. مطلب یہ اگر جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ کبھی زندگی موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اس میں کبھی بھی اس کو موت آئے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آخر دنیا کی تکلیفوں سے، دنیائی زندگی سے چھٹکارا مل جائے گا، سکون ملے گا آخرت میں. تو یہ تو دل میں جو ڈرتا ہے وہ آخرت سے بھی ڈرتا ہے، اللہ کے پیشی سے بھی ڈرتا ہے کہ کیا ہوگا، نیک اعمال جو نہیں کرتا. تو ان کی بھی یہی حالت تھی، تو اللہ اس لیے اسے کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس گھر ہے، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْا، پھر اللہ خود فرماتا ہے آگے وَلَن يَتَمَنَّوْا، اور ہرگز یہ آرزو نہیں کرتے، تمنا نہیں کرتے، ابدا ہمیشہ، کیونکہ بما قدمت ایدیہم، آگے اپنے گناہوں کی سبب، آگے ان کے جو گناہ ہیں اس کو دیکھ کے یہ ڈرتے ہیں موت سے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ عالم ہے ظالمین، ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان کا عقیدہ یہی تھا قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لوگوں کو جھوٹ بولتے تھے کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، ہم جہنم میں ہو گئے، پھر اس کے بعد خلاصی. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے تھے جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو یہودی ہے اور نصارى ہے، باقی نہیں جائیں گے. یہ اس کی اپنی طرف سے ان کی کہانیاں تھی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ، دوسری جگہ پہ کہتے ہیں یہود اور نصارى یہ اللہ کے بیٹے ہیں، رشتے دار ہیں اپنی طرف سے. تو سیدھے سادہ مکے کے لوگ تو ان کو یہ بتاتے تھے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور تو دیکھے گا ان سب کو احرص الناس، زیادہ حریص ہوں گے علی حیات، زندگی، دنیائی زندگی پر زیادہ حریص لوگ ہوں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور زیادہ حریص ہوں گے مشرکوں سے، مطلب جو مکے کے مشرک ہیں ان سے زیادہ یہ حریص ہوگی دنیائی زندگی کی، وہ دیکھتے ہیں، کریں گے اس کے حوالے سے اپنی کوشش کریں گے کہ زندگی لمبی ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے. یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک، لو یعمر 1000 سنہ، 1000 سال ہوگا، یہ کہ چاہتے ہمیں 1000 سال کوئی ایک اس میں سے چاہے. وما هو بمزحزحہ، لیکن پھر بھی یہ بچانے والا نہیں ہے، یہ 1000 سال بھی ان کو نہیں بچائے گا من العذاب، اللہ کے عذاب سے، ان یعمر، جو یہ جی لیں گے 1000 سال جی لیں گے، 1000 سال پھر ان کو موت آنی ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ عالم ہے اس کو. صدق اللہ العظیم. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. جزاک اللہ.